نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیے اور آسمان سے پانی نازل فرمایا تو ہم نے مختلف قسم کی نباتات کے جوڑے نکالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون نے بات کو بدلا اور وہ موضوع سے ہٹنا چاہ رہا تھا تو آپ نے اس کو دوبارہ موضوع پر لے کر آئے اور فرمایا کہ سن کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھایا اور تاکہ اس زمین پر تمہارے لیے زندگی بسر کرنا ممکن ہو، اور فرمایا تمہارے لیے اس زمین پر اللہ نے راستے آسان کر دیے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں تمہیں آسانی ہو، اور اس رب العالمین نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں تک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام مکمل ہو گیا۔ اب اس کلام کو مکمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین اہل مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے اہل مکہ، ہم نے اس پانی سے مختلف قسم کے نباتات کے جوڑے نکالے کہ جن کے رنگ، خوشبوئیں اور شکلیں مختلف ہیں، اور ان میں سے بعض آدمیوں کے لیے ہیں اور بعض جانوروں کے لیے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّہَىٰ، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے یہ جو نباتات زمین سے نکالی ہیں ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو حکم دیا گیا یہ اباحت کے لیے، یعنی اباحت کہتے ہیں مباح اور جائز ہونے کے لیے، کہ اللہ کی نعمتیں یاد دلانے کے لیے ہیں کہ ہم نے یہ نباتات تمہارے لیے اس طور پر زمین سے نکالی ہیں کہ انہیں کھانا اور اپنے جانوروں کو چرانا تمہارے لیے ہم نے جائز کیا تاکہ تم کھاؤ بھی زمین سے جو نباتات نکلتی ہے، اور یہ اللہ کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اب سنو، ان فی ذالک لآیات لأولی النہیٰ، کہ اس میں عقل والا کون ہے؟ عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ کس طرح کہ زمین کو بچھونا بنانا، اس میں سفر کے راستوں کو آسان بنانا، آسمان سے پانی نازل کرنے، زمین کے سے مختلف قسم کے وہ نباتات اگانے میں عقل والے جو ہیں ان کے لیے اتنی بڑی نشانی ہے کہ دیکھو تو صحیح اللہ کیسا صانع ہے، یعنی اللہ کیسے بنانے والا ہے۔ اس سے تمہیں اس کی وحدت کا پتہ چلے گا اور اس کی عظیم قدرت کا اور اس کے ظاہر و باہر حکمت پر دلالت کرنے والی اگر تم غور کرو گے تو فرمایا تمہیں کثیر اور واضح اور عظیم نشانیاں ان تمام چیزوں میں تمہیں نظر آئیں گی۔ آگے ارشاد فرمایا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے زمین سے ہی تمہیں بنایا اور اسی میں پھر تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے تمہیں تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو کیونکہ زمین سے پیدا کیا تھا تو تمہیں بھی پیدا انہی سے کیا ہے، اور فرمایا تمہاری موت اور تمہارا دفن ہونا اسی زمین میں ہوگا، تو فرمایا اسی زمین سے پھر ہم تمہیں محشر کے میدان میں نکالیں گے اور قیامت کے دن تم سب کو لے کر آ جائیں گے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جو ہم قبرستان میں جب مردہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کو دفن کرنے کے بعد جب مٹی گورکن کہتا ہے تو بسم اللہ وہ مٹی ہوتی ہے جو جمع کی جاتی ہے، تو وہ جمع کرتے وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ علماء نے لکھا یہ ایک مستحب عمل ہے کہ یہ سرہانے کی طرف یہ مٹی ڈالنی چاہیے، اور جب وہ تختہ لگا دے یا کوئی نشانی لگا دے تو اس کے بعد مٹی 3 بار دینی چاہیے دونوں ہاتھوں کو بھر کر۔ تو پہلی بار یہ کہنا چاہیے منہا خلقناکم، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے زمین سے ہی تمہیں بنایا۔
پھر دوسری بار دوبارہ مٹی دے گا تو وفیہا نعیدکم، اس کا مطلب ہے کہ ہم اسی میں تمہیں پھر لوٹائیں گے۔ اور تیسری بار جب مٹی دے تو کہے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ تو یہ ایک مستحب عمل ہے اور یہ قبرستان میں ہمیں کرنا چاہیے، اور اس طرح مٹی دیتے وقت یہ پڑھنا بھی چاہیے اور اس آیت کو یاد کر لینا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ اور ہم نے دکھلا دی فرعون کو اپنی ساری نشانیاں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ نکال دو ہمیں اپنے ملک سے اپنی جادو کی طاقت سے؟ سو ہم بھی لائیں گے تیرے مقابلے میں جادو ویسا ہی، پس اب مقرر کرو ہمارے اور اپنے درمیان مقابلے کا دن، نہ ہم پھریں اس سے اور نہ ہی تو پھرے اس سے۔ فرمایا جمع ہونے کی جگہ ہموار اور کھلی ہو۔ اس آیت مبارکہ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سارے دلائل جو ابھی آپ نے سماعت کیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے، اس کی قدرت کے سارے دلائل جب دے دیے اور اللہ رب العالمین کی توحید اور اس کی یکتائی کو جب ثابت کر دیا اور اپنا معجزہ بھی دکھا دیا، تو فرعون پر موت کا سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ لیکن سیاسی مصلحتیں اور جو شاہی اقتدار تھا اور جو عیش و طرب کی کھلی آزادی تھی، اور فرعون کے لیے اور اس کے درباری وزراء کے لیے تو جس کے وہ خوگر ہو چکے تھے، تو اس سے دستبردار ہونے کے لیے ان میں جرت نہ تھی۔ وہ حق کو عیاں دیکھ لینے کے بعد بھی، معجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی، اب وہ تکذیب پر ڈٹے رہے، اڑے رہے، اور دلائل کے سامنے جب لاجواب ہو گئے تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ اپنی سیاسی شعبدے بازی یہ ہوتی ہے سیاسی، جیسے آج کل جیسے 40 سال سے ہمیں بھی سیاسی شعبدے بازی دکھائی جا رہی ہے، ایک کے بعد ایک سیاسی، وہ لٹیرا لوٹے، وہ سارے چہرے بدل کر دوبارہ 40 سال سے یہ جو مہنگائی کا عذاب اور یہ جو ہم پر مسلط ہیں 70 سال سے ہیں، لیکن 40 سال سے جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں، تو ایسے ہی فرعون تھا کہ جب وہ بھی دلائل کے سامنے لاجواب ہو گیا تو اس نے سیاسی شعبدے بازی کا مظاہرہ شروع کیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر اس نے الزام لگایا کہ آپ ظاہر میں تو کچھ ہیں لیکن آپ کے دل میں کچھ اور ہے، حقیقت میں آپ ہم سے ہماری سلطنت کو چھیننا چاہتے ہیں، آپ سیاسی معاذ اللہ، وہ کہنے لگا کہ آپ سیاسی اقتدار کے بھوکے ہیں اور آپ نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ ابھی جو گیا اس نے بھی مذہب کا نام لے لے کر سیاسی ریاست مدینہ کا وہ نعرہ لگا کر بیڑا غرق کر کے ہمارا چلا گیا، اور اس پر جو اب الزامات بھی ثابت ہو رہے ہیں یہ دنیا کو اللہ رب العالمین دکھا رہا ہے۔ تو اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ آپ نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، لیکن کہنے لگا اے موسیٰ یاد رکھو کہ تم اپنے ساحرانہ ہتھ کنڈوں سے ہمیں ہمارے وطن سے نکالنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس نے پھر کیا کہا اب سنیے کہ اس نے ایک بھرم رکھنے کے لیے، اب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ سارے درباریوں کے سامنے اس نے بھرم رکھنے کے لیے اس وقت یہ کہا کہ وہ جذبات مشتعل نہ ہو اور جذبات برقرار رہیں، تو اس نے مقابلے کے لیے چیلنج کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جیسا بھی آپ نے ترجمے میں سماعت کیا کہ اس نے یہ چیلنج کیا کہ ایک میدان لگاؤ اور اس میدان میں مقابلہ ہوگا،
کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو کہنے لگا کہ یہ جو آپ نے جادو دکھایا ہے، اور اس زمانے میں علماء کہتے ہیں کہ جادو کا زور اپنے زور پر تھا۔ اس وقت فرعون کے ماتحت بھی کئی جادوگر تھے اور اس مصر میں بہت سارے جادوگر تھے، تو اس نے یہ سمجھا کہ اب اس نے کہا کہ سارا میدان ایک سجایا جائے گا اور اس میں تم بھی اپنا کرتب، یعنی کہنے لگا کہ تم اپنا جادو دکھانا اور میں بھی سارے جادوگروں کو بلاتا ہوں، اور ایسا میدان ہو، وہ کہنے لگا کہ جہاں کھلا میدان ہو اور ہر چیز صاف صاف پورے تمام لوگوں کو نظر آئے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحی فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا چیلنج منظور ہے۔ فرعون کو کہا جشن کا دن تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، اور یہ خیال رہے کہ سارے لوگ چاش کے وقت جمع ہو جائیں۔ پھر فرعون واپس مڑا اور اکٹھا کیا اپنی فریب کاریوں کو اور پھر خود آیا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جو چیلنج کو قبول کیا، آپ نے بغیر جھجک کے، بغیر کوئی ادنا سے بھی جھجک اللہ کے نبی کو نہیں تھی، کیونکہ وہ حق پر تھے اور وہ حق لے کر آئے تھے۔ آپ نے فوراً اس کے چیلنج کو قبول کیا اور اس کو یہ کہا زیادہ تاخیر کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس زمانے میں ان کا ایک میلہ لگتا تھا اور وہ قومی میلہ تھا، اور وہ مصر میں وہ قومی میلہ ہر عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کو یہ سارا پوری قوم کا ایک میلہ لگتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اور اتفاق سے وہ دن بھی ہفتے کا آ رہا تھا اور 10 محرم عاشورے کا دن تھا۔ آپ نے فوراً اس دن کو مقرر کیا اور فرمایا کہ ان قریب وہ دن آنے والا ہے جو تمہارا قومی میلے کا ہے، اور تمہارے قومی میلے میں مصر کے گوشے گوشے سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، بس یہی تاریخ مناسب ہوگی، جو فیصلہ ہو وہ دن کی روشنی میں ہو اور سب ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یعنی کوئی رات کے وقت نہیں بلکہ ضحیٰ، یہ چاش کا وقت، یعنی وہ سب سے زیادہ روشن وقت ہوتا ہے۔ کہا سب اسی وقت جمع ہو جائیں اور سب دیکھ لیں گے۔ مصر میں قرآن کہتا ہے کہ وہ وقت جب آیا، وہ مقررہ تاریخ جب آئی، تو زور و شور سے پہلے تو اس سے پہلے تیاری شروع ہو چکی تھی، اور وہ دن فرعون یہ سمجھ رہا تھا کہ فیصلہ کن ثابت ہونے والا تھا۔ اس نے ملک بھر سے نامور جادوگر جو تھے ان سب کو بلا لیا تھا، انہیں اتنا انعام اور اکرام کا لالچ دیا تھا کہ اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں بہت عزتوں سے اور تمہارے میری دربار میں بہت زیادہ عزت ہوگی اور انعام و اکرام سے تمہیں نوازوں گا۔ اور اس نے سب کو یہ لالچ دے دیا، اور قرآن کہتا ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ، بڑے کروفر کے ساتھ مقررہ تاریخ کو فرعون بھی آیا، جادوگر بھی آئے، وہ ساری قوم کے لوگ بھی آ گئے اور مقابلے کے لیے میدان میں آ گئے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی کتنا، یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی چاہت دیکھیں کہ یہ اب بھی راہ راست پر آ جائیں اور یہ مقابلہ کر کے اپنے آپ کو یعنی بدبختی کی طرف اور عذاب کی طرف نہ لے جائیں۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے بھی قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیا کہا، سنیے۔ فرمایا قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ آپ نے فرمایا کہ ان فرعونیوں کو فرمایا اے کمبختو، نہ بہتان باندھو اللہ پر جھوٹے، ورنہ تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا کسی عذاب سے۔ اور یہ اس کا اٹل قانون ہے کہ ہمیشہ نامراد رہتا ہے کہ جو افترا بازی کرتا ہے، جو جھوٹا بہتان اللہ پر باندھتا ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ کھلا میدان، علماء کہتے ہیں کہ وسیع میدان سجایا گیا، شاہی دربار لگایا گیا، فرعون اپنے حواریوں اور ماہر ساحروں کے ساتھ زر برنگی یعنی پوری رنگ برنگی کرسیوں پر سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ عام پبلک میں کیونکہ یہ تعصب دے دیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ سردار بننا چاہتے ہیں اور تم سے اقتدار چھیننا چاہتے ہیں، تو یہاں پر تفسیر میں لکھا گیا
کہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی مخالفت پر پوری قوم جو تھی وہ دیوانہ وار ہو رہی تھی، اور ان کے سرداروں نے یہ بات ان کے دلوں میں اتنی راسخ کر دی تھی کہ یہ دو شخصیات جو ہیں یہ تم سے تمہارا ملک بھی چھیننا چاہتے ہیں، تمہاری حکومت بھی چھیننا چاہتے ہیں، اور تمہیں اپنی غلامی کی زنجیروں میں باندھنا چاہتے ہیں۔ ایسے یکسر ماحول میں آپ تصور تو کیجئے کہ تنے تنا دو اللہ کے نیک صالح وہ نبی ہیں، اور سارا ماحول جو ہے وہ مخالف ہے، اور اس وقت اللہ رب العالمین کے یہ دونوں نبی جب مقررہ وقت پر پہنچتے ہیں تو اللہ اکبر کہ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی شان و تمکنت دیکھنے کی ہوتی ہے کہ ان کے چہرے سے یقین کا نور جگمگا رہا ہوتا ہے، اور آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ فرط جوش سے چمک رہی ہوتی ہیں۔ وہ دو شخصیات ہوتی ہیں، لیکن حق اس وقت اپنی سادگی کے ساتھ لیکن پرکاری کا اعجاز دکھا رہا ہوتا ہے، اور وہ بھرا دربار ہوتا ہے۔ اس بھرے دربار میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں کہتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اے کمبختوں اللہ پر بہتان نہ باندھو، ورنہ یاد رکھو کہ جس نے بھی اس پر بہتان باندھا ہے وہ ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ یہ وہ بے باکی اور جرت سے وہ آواز تھی کہ پورا ایک دربار پر ایک سناٹا چھا جاتا ہے، اور فرعونی آپس میں خسر پسر کرنا شروع کر دیتے ہیں سارے، اور اس موضوع پر الجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ اتنے سے جملے سے وہ سمجھ جاتے ہیں، اور آپس میں یہ کہنے لگتے ہیں کہ کہیں یہ مقابلہ ہمیں مہنگا نہ پڑ جائے۔ تو پھر وہ جو دوسرے درباری ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ اس وقت بھی نہیں سمجھتے اور اب بھی وہ مقابلہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب مقابلہ جب ہوگا وہ کل میں آپ کے سامنے سماعت کریں گے، زندگی رہی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حق پر رہنے، حق کو حق کہنے، حق کو حق دیکھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ حق والے لوگوں کا ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں بہترین انداز میں یا اللہ تیرے پاک کلام کو سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، اس کی شب روز تلاوت کی توفیق دے دے۔ یا اللہ مرتے دم تک قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنا فضل و کرم عطا کر دے، اپنی رحمت کا حصار عطا کر دے۔ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے مالک ہم سے تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی، تمام امت کی بے حساب مغفرت فرما۔ آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ آئندہ مانگتے رہیں گے۔ سب دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمتوں، رفتوں، بلندیوں کے صدقے میں قرآن پاک کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔